کچھ کی جو ہے نا ڈیزائنس یہ ہوں گے کہ یار میں سوسائٹی کے لیے کچھ کر بیٹھوں, کچھ کے ڈیزائنس ہوں گے کہ یار بس ٹھیک ہے میں ٹائم کو دیکھیں. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور امپروومنٹ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھی پریس کلب کے معزز ممبران ہیں, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ہماری کال کے اوپر آپ سارے کے سارے یہاں پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے آفس میں شامل ہوئے. میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آج کا جو پریس بریف کا جو مین مقصد ہے وہ رسپیکٹیبل چیف منسٹر صاحب میر سرفراز بھٹی صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا ویژن ہے کہ کلین, سیف, آرڈرلی اینڈ ویل مینیج کوئٹہ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میونسپل سروسز ہے وہ ٹاپ کوالٹی کی اور ٹاپ ناچ کی جو ہے نا وہ سٹیزنس کو ملتی رہے. ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے اور پتہ بھی ہے کہ امپرومنٹ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. کوئٹہ بینگ اے اسمال لٹل شہر اور بہت زیادہ ہاش پاش اور ہیپیزلٹلی بھی ڈیفینیٹلی بنا ہوا ہے. تو موسٹ آف دی ایریاز جو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سلمز ہیں. تو سی ایم صاحب, رسپیکٹیبل سی ایم صاحب کے جو ویژن تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ صفا کوئٹہ بنا, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے امپرومنٹ آئے. تو ہم ایز اے میٹروپولیٹن ایڈمنسٹریٹر اور میری جتنی بھی ٹیم ہے, ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سی ایم صاحب کی جو ویژن ہے اس ویژن کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں اور چیزوں کو اچھی طریقے سے مینیج کریں. اور ان پرابلمس میں جن پرابلمس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان میں جو سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ سینیٹیشن, صفائی کی ہیں, روڈ کٹنگس کی ہیں, بلڈنگ کوڈس کا ایک ایشو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اور پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو ہے نا وہ انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور انلیگل جو ہے نا وہ بلڈنگس بھی تعمیر ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پارکنگ کے ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں اسپیس کے ایشوز بھی آ رہے ہیں, ہمیں انکروچمنٹ بھی ایشوز بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں بہت سارے سائیکل سٹینڈز ہیں, پارکنگ کے بہت زیادہ میجر ایشوز ہیں ہمارے. بیگری جو ہے ہر روڈ کے اوپر آپ چیک کریں بیگر جو ہے نا موجود ہے, امورل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ تمام چیزیں بھی ہمارے ایشوز ہیں. باقی جتنے بھی لائف اسٹاک ہے, اسٹرے ڈاگز ہیں, اسٹرے کیٹلز وغیرہ ہیں روڈوں کے اوپر ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہماری مس مینیج ہیں. اور اوور آل جو میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ اس کا جو سگنیچر ہے وہ بالکل کوئٹہ کے سینٹر میں ہے. ناؤ وی انٹینڈ بینگ ایڈمنسٹریٹر. میں شکر گزار ہوں رسپیکٹیبل چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور انہوں نے ایز ایڈمنسٹریٹر مجھے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو سگنیچر ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کا وہ آلموسٹ انٹائر کوئٹہ کے اندر موجود ہو. تو آلموسٹ پورا کا پورا کوئٹہ جو ہے وہ 4 ڈفرینٹ زونز میں ڈسٹریبیوٹڈ تھا. اس میں ڈیفینیٹلی پیس مینس میں جو نا چھوٹے چھوٹے کر کے کام بھی ہو رہے تھے. ناؤ وی انٹینڈ کو کوئٹہ کو 4 زونز میں وہ تقسیم کیا جائے اور 4 زون کا جو اسٹاف ہے وہ آفیسز ہے, اس کے جو ایریا سپروائزرز ہیں وہ ایریا سپروائزر جو ہے نا اس میں سب انسپیکٹرز ہوں گے, انسپیکٹر جو وہ انجینئرز ہوں گے بائی پروفیشن, وہ بلڈنگ کوڈس کو بھی دیکھیں گے. اس میں کچھ انسپیکٹر جنرل ہوں گے جو کہ آپ کے سینیٹیشن کو بھی دیکھیں گے, آپ کے لائٹس کی ایشوز کو بھی دیکھیں گے, آپ کے انکروچمنٹ کے ایشوز کو بھی چیک کریں گے. وہ کوشش کریں گے پارکنگ کے ایشوز کو بھی ریزالو کریں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 4 ڈفرینٹ زون میں 4 ہمارے ڈفرینٹ سپروائزرس ہوں اور مینی جو ہے میٹروپولیٹن اس ایریا میں جو ہے نا وہ آٹومیٹڈ کام کرے. تو انیشیلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر زون میں 20-20 ایک انڈیویجولز رکھیں اور لیٹر آن پھر اس تعداد کو ہم بڑھا دیں گے تاکہ میونسپل سروسز جو ہے لوگوں کے ڈور اسٹیپ کے اوپر وہاں پہ ملے. تو ان کی مینلی نظر ہوگی انکروچمنٹس کے اوپر, انلیگل بلڈنگس کے اوپر اور سینیٹیشن کے اوپر ہوگی, لائٹنگ اکوپمنٹ جو ہمارے اسٹریٹ لائٹس ہیں, بہت سارے ایشوز اور پرابلمس ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جی یہ تمام چیزیں اور پرابلمس اور ایشوز کو ہم ریزالو کریں. ایز اے پائلٹ پروجیکٹ انشاءاللہ 10 مین روڈ جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. پھر اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد یہ جو ٹیمیں ہیں یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں گے پرابلم ایریاز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر جو مین 10 روڈیں ہیں اس کے اوپر ان کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے, ان کے انکروچمنٹ کی کوشش کریں گے, مسائل کو حل کریں گے. پبلک ٹوائلٹس کے بہت ایشوز ہیں, ان کو مسئلہ حل کریں گے. پورے کوئٹہ شہر کا میں بھی رہنے والا ہوں. پارکنگ کے ایشوز بہت میجر ایشوز ہیں. ابھی تک تو فی الحال تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم کیسے ریزالو کریں گے. بٹ میں آپ تمام کے تمام سب جتنے بھی میڈیا کے حضرات ہیں پورے کے پورے جو ہے حاضرین جو ہمیں کوئٹہ کے دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے پاس بھی کوئی اچھے سولوشنز ہوں, کوئی اچھا وے فارورڈ ہو ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پارکنگ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, تو وہ اپنے سجیشنز ہمارے پاس لے کر آ سکتے ہیں. تو ہماری پرائرٹی ہوگی انشاءاللہ 10 میجر روڈوں سے, وہ انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا سینٹرل جو ریڈ زون ہے, روڈ زون کو جو ڈبل روڈ ہو گیا, سریاب روڈ ہو گیا, ہمارا جناح روڈ ہو گیا, ہمارا لیاقت بازار ہو گیا, ان 4 5 6 8 10 روڈوں کی جو ہے نا ایئرپورٹ روڈ ہو گیا, ریڈ زون ہو گیا, یہ کو 8-10 روڈیں ہیں جس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اس کو ہم ماڈل بنا سکیں, اس کی روڈ مارکنگ ٹھیک کر سکیں, پبلک واش رومس ٹھیک کر سکیں, اس کی سینیٹیشن زیادہ امپروو کر دیں اور پھر اکارڈنگلی ہم پھر آگے کی طرف پھر جائیں ان کا. اور ایک جو ایشو بہت میجر ایشو ہے وہ بلڈنگ کوڈ کا ہے. میں انشاءاللہ شیورٹی کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے انجینئرنگ برانچ نئے طرح سے آرکیٹیکچر برانچ نئے سرے سے ریز کر لیا ہے, نیا چیف آرکیٹیکٹ لگا دیا ہے. اور تمام جتنے بھی کوئٹہ کے لوگ ہیں, بزنس مین کمیونٹی ہے, وہ اگر مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں, تو پروسیجر ہم نے بنا لیا ہے. نقشے جتنے بھی میپس ہیں
اب یہ ڈفرینٹ آفیسز میں نہیں جائے گا، اسٹریٹ میرے پاس اپلیکیشن آئے گی، وہ مارک ہوگی اور ود ان 30 days اس کا نقشہ پاس ہوگا. جتنے بھی کمرشل ہے، جتنے بھی ہمارے جو میپس ہے جو کہ ریزیڈینشیل ہے، وہ انشاءاللہ ود ان 2 weeks میں ہوگا. اور اگر ود ان 30 days کسی بھی کمپلیننٹ کا، کسی بھی اپلیکنٹ کا کام اگر نہیں ہوتا تو ایڈمنسٹریٹر کا آفس کھلا ہوا ہے، تو میں تنبیہ کروں گا تمام ان بلڈرز کو، تمام ان بزنس کمیونٹیز کو کہ وہ بالکل بھی وائلیٹ نہ کریں. ان کے NOCs وہ ہمارے رسپانسبل ہے، ہماری اوبلیگیشن ہے، ہم ان کو دیں گے اور ڈور اسٹیپ کے اوپر ان کو دیں گے. اور میرے جو میونسپل کارپوریشن ہال ہے وہاں پہ کلی کچہری میں دوں گا ان کو. تو میں نے چیزیں 2 ہفتے ہوئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں اسٹریم لائن کروں. تو ہم نے ایک اپنا ٹاپ کے اوپر مانیٹرنگ سیل بنا دیا اور اپنے 4 ڈفرنٹ زونز بنا دیے، ادھر ایریا سپروائزر دے دیا. جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں آج کے بعد انشاءاللہ اپنے ایریاز میں چلے جائیں گے. ڈیفینیٹلی جب بھی آپ کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں اس کو امپروو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ جی اوور نائٹ ہم انکروچمنٹ کے مسئلے بھی حل کر دیں گے، پارکنگ کے ایشوز بھی حل کر دیں گے، واش روموں کے آپ کے ایشوز بھی حل کر دیں گے، اسٹریٹ لائٹ کے ایشوز بھی حل کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ چیز گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ رسپیکٹیبل سیم صاحب کا، میر سرفراز صاحب کا جناب یہ ویژن ہے. اور ہم اپنی ایز آفیسرز، ایز کسٹوڈین ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم چیزوں میں ڈفرینس لے کر آئے اور کوشش کریں گے کہ امپرومنٹ لے کر آئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے رب سے، اپنے ٹیم سے اور آپ دوستوں سے، آپ کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آپ گاہ بگاہ میں آگاہی بھی دیں گے، آپ گاہ بگاہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، امپرومنٹ کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے آفیسز کے بھی بہت ایشوز ہیں، اس کے ریلیٹڈ بھی آپ کے پاس کوئی اچھے سجیشنز ہوں گے آپ ہمارے پاس لے کر آئیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو امپروو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ لوگ کے کوئی کوشچنز ہو تو پلیز آپ ایک کوشچن آپ کریں، میں جن کو پوائنٹ آؤٹ کروں صرف وہی کوشچن. جی دیکھیں، گورنمنٹ کو چلانا، جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ایک پرٹیکولر طریقے سے چلا جاتا ہے. ابھی زاہد صاحب تھے یہاں پہ تھے، انہوں نے امریکہ جانا تھا کورس کے اوپر، ڈیفینیٹلی وہ ایک کمپلسری ایشوز. دیکھیں چینج جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، چینج سے ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ڈیفینیٹلی لوگوں کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر کا مزاج ڈفرینٹ ہوگا، دوسرے کا ڈفرینٹ ہوگا، ایک تھوڑا سلو ہوگا، ایک تھوڑا فاسٹ ہوگا. اگر پازیٹیو انرجی ہیومن بینگز میں ہے تو 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال 3 سال وہ بھی انشاءاللہ کافی ہوتے ہیں. تو آپ ٹرسٹ کریں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کے جو بھی سٹانسز ہوتے ہیں وہ بہتر ہی ہوتا ہے. ابھی کل کے لیٹ سپوز میرا امریکہ اس میں کورس آتا ہے تو ڈیفینیٹلی میری کمپلشن ہے، میں نے جانا ہے. تو آپ کی بات بالکل ہے، یہ ایک انتظامی امور ہے، ڈیفینیٹلی اس میں اونچ نیچ ہمیشہ آتی رہتی ہے. اور یہ میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے، 70 سال سے ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری اندر انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور انشاءاللہ جب تک میں رہوں گا میں کوشش کروں گا کہ امپروو کروں اور ڈیلیور کروں. دوسرا آپ کی بات یہ ہے کہ جو آس پاس کے روڈز ہیں اس میں کافی حد تک امپرومنٹ ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن میں کہوں کہ جتنا کام ہو چکا ہے دیٹ از ناٹ انف. ابھی تو وہ کافی نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں اور کوشش کرنی پڑے گی. ہمیں ان 8 10 15 روڈوں کو تھوڑا سا مثالی بنانے دے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پورے میٹروپولیٹن جتنے بھی آپ کے جوریسڈکشن ہے سب کا حق ہے، رائٹ. اب جب آپ سینیٹیشن کی بات کرتے ہیں، سینیٹیشن از اے ویری ایکسپینسو بزنس. لاہور ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو 250 بلین جو ہے نا وہ سالانہ ملتے ہیں، ویئر ایز پورے بلوچستان کا 250 بلین جو ہے نا ہمارے PSTP بجٹ نہیں ہے. تو ہمارے اپنے کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے اپنے ایشوز ہیں. جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے، ہماری کوشش اور اتلوسا کوشش یہ ہوگی کہ ان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ عوام کی جو ہے نا فلاح و بہبود کے لیے. تو ہماری کوشش ہوگی جتنے ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، جتنے ایریا کو دیکھو، کیونکہ اگر ہر ایریا کو میں کوشش کروں گا ٹھیک کرنے کی تو انشاءاللہ پھر دیکھ لینا کہ کوئی جگہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو ہم کوشش کریں گے اتنا ہی ہم ٹھیک کریں جتنا ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اتنی رسپانسبلٹی اٹھائیں گے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سفیر کو بڑھانے کے لیے، صفا کوئٹہ کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے فنڈس کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ بھی کیا ہے کہ جی ہمارے جتنے بھی کمرشلس ہیں اور جتنے بھی ہمارے ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہ بھی کلیکشن کریں، وہ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ پہ سروسز پیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ تو تھینکس ٹو ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ نان پیڈ، مطلب گورنمنٹ اپنے اوپر یہ برڈن اٹھاتی ہے. تو دنیا میں اگر آپ نے پانی بھی لینا ہے تو آپ کو پے کرنا ہے، بجلی بھی لینی ہے تو پے کرنا ہے، گیس بھی لینی ہے تو پے کرنا ہے، اور اگر میونسپل سروسز اس میں آپ کی جو سینیٹیشن ہے اس کے لیے بھی آپ کو پیمنٹ کرنی. کینیڈا جیسی جگہ میں جہاں پہ ورلڈ کے 1/4 یا 1/3 جو ہے پانی موجود ہے، وہاں پہ بھی لوگ میٹر کے تھرو جو ہے پانی لیتے ہیں. اگر وہ لوگ 300 سال تک پانی کو نا کھلا ٹیپ کے ساتھ سارے گھر جو ہے یوز کرنا شروع کر دے کینیڈا میں، تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹیپ لگایا ہوا ہے. جتنا بھی ویسٹ واٹر ہے اس کو ری ٹریٹ کرتے ہیں، ری پلانٹ کرتے ہیں اور اپنے لانوں میں دوبارہ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. تو یہ تمام سروسز دنیا میں پیڈ ہے. تو گورنمنٹ نے وہ کی ہے کیونکہ اس کا برڈن بہت زیادہ ہے سینیٹیشن کا گورنمنٹ کے اوپر. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کمرشل شاپس ہیں اور جتنے بھی ریزیڈینشلز ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس میں حصہ ڈالیں گے. تو میں ویری مچ شیور کہ امپرومنٹ آئے گی اس میں. تو وہ ابھی تک ڈیفینیٹلی ہم گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں ہوا، میرے خیال میں 1% بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. وی ول سی، دکانوں کے ساتھ بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ ہم وہ کریں گے، اس کو بھی ہم کوشش کریں گے تاکہ کلیکشن زیادہ ہوگی تو آپ کی سینیٹیشن وہ تمام جتنا بھی میٹروپولیٹن ایریا ہے وہ سارا کا سارا انشاءاللہ کور ہو جائے گا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یقیناً چیلنجز آپ جب ہم بات کریں تو ارشد روڈ کے جتنے بھی جو لوگ تھے، جو بھی صاحب تھے، ان کے خلاف جو ہے
وہ FIR لانچ ہو چکی ہے, وہ جیل میں بھی چلے گئے تھے پروبلی, جیل میں بھی گئے, انہوں نے وہ کیا, آئی ڈونٹ نو ابھی اس کو ضمانت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. دوسرا جب یہ ڈگنگ ہوئی تھی میرے خیال میں جولائی میں سٹارٹ ہوئی تھی, تو میرے پاس یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی سر یہ جو وال ہے اس کی اروژن ہو رہی ہے تو یہ گر جائے گا. تو اس سے 2 دن پہلے پھر ہم نے ایریا کو دیکھ کے انجینئر بھجوا کے ہم نے چیک کیا کہ یار واقعی اس میں اروژن ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو پبلک کو. وہ ہم نے اس کو 2 دن پہلے پھر ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایک ریٹیننگ وال بنا لیں, ریٹیننگ وال بنا دیں کہ تو یہ پیچھے روڈ بن جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی جس دن وہ کام کر رہا تھا, ریٹیننگ وال بھی بنا رہا تھا, آپ میں سے کسی صافی نے جو ہے میسج لمبا چوڑا کیا کہ یہ دیکھیں انلیگل کنسٹرکشن شروع ہے, فلانا شروع ہے, اور مین ویل جو ہے نا وہ سارا کا سارا گر گیا اور بہت زیادہ لوگوں کا بھی نقصان ہو گیا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایمینٹی پلاٹ ہے. لاسٹ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کی ایک رپورٹ بھی بھجوائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹرسٹی کو اور اوقاف والوں کو. تو جیسے اس کا جواب آ جائے گا, ڈیفینیٹلی اوقاف کی زمین ہے, اگر وہ اس کے جو ہے اسٹیٹس چینج کرنا چاہتی ہے تو یار یہ ان کا پروگیٹیو ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنے بالا آفسر سے جتنے بھی ان کو وہ کیا ہوگا. ویئر ایز آرچر روڈ کا اب تک جو کنسرن ہے, ہم جو کیا ایز میٹروپولیٹن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جی اس کا ریٹیننگ وال بنا لیں, اور جو گورنمنٹ کا جو نقصان ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو اس کا مالک ہے وہ پے کرے گا. واسا کے پائپ کو جو نقصان ہوا ہے, جو ہمارے کھمبوں کو نقصان ہوا ہے, اب جو دکانیں بند کی ہیں وہ ہم نے بند کی ہیں, سو دیٹ ایسا نہ خدا نہ خواستہ اور یہ گر جائے اور دکانوں کو نقصان پہنچ جائے, یا اس کے اوپر گاڑیاں چلنی شروع ہو جائے, گاڑیاں اس کے اندر گر جائیں. تو وہ جو روڈ ہے وہ مالک نے بند نہیں کی, وہ ہم نے بند کی ہے, سو دیٹ مزید جو ہے وہ نقصان نہ ہو. تو ہم اس کی ریٹرننگ وال بنائیں گے, پھر اکارڈنگ ٹو دا لا جو اس کا نقشہ ہوگا, اگر وہ پاس کر پہلے اوقاف مجھے جواب دے گی, جیسی وہ جواب دے گی وہ کہے گی ٹھیک ہے یہ ہماری طرف سے کلیئر ہے, تو ہم اکارڈنگ ٹو دا لا اس کو نقشہ دیں گے, نقشہ دیں وہ اپنا بنائے, جو لیگل اس کا رائٹ ہے اس کو دیں گے. اگر اوقاف کہتی ہے کہ نہیں آپ اس کو نقشہ نہ پاس کریں تو ہم نہیں پاس کریں گے. ویئر ایز اس کا نقشہ ابھی تک ہے, ہاں نقشوں کے ایشوز تھے, پرابلمس تھے, ہم نے اسٹریم لائن کر دی ہیں. میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہوں گا ڈیفینیٹ ہے کہ ہم جب ایک کام کرتے ہیں تو آپ نے بدعنوانیوں کے جو ذکر کیا, ڈیفینیٹلی میٹروپولیٹن میں یہ ایشوز ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس سے دل برداشت نہیں ہونا چاہیے, اچھی ول ہونی چاہیے, اچھی نیت ہونا چاہیے. آپ تمام لوگ یہ بالکل میرے پاس ہی پڑوس میں رہتے ہیں, آپ رپورٹ کریں میری بدعنوانی کو, اور ببانگ دہل رپورٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کی ویڈیو بنائیں, وہ بتائیں ہمیں, ایڈمنسٹریٹر کو بتائیں, اور آپ کو حق ہے کہ کویشچن آپ کریں کہ سر آپ کے فلانے آفس میں یہ ایشوز چل رہے ہیں, ہم اس کو ایڈریس کریں گے, ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. سر میرا